زرداری کو مرد حر کا خطاب کس نے دیا تھا؟ مرد کی یہ شان نہیں کہ تکلیف میں اف تک کہے۔ کیا بہادری سے جیل کاٹی؟ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ نے 2019 میں سابق صدر آصف علی زرداری کے جیل جانے پر ایک کالم لکھا تھا، جب آصف زرداری کو 15 سال کے بعد ایک بار پھر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ سہیل وڑائچ نے لکھا تھا کہ آصف زرداری بنیادی طور پر عملیات پسند ہیں۔ میرا مشاہدہ یہی ہے کہ ان تمام تر عملیات پسندی کے باوجود ان کے اندر کہیں مثالیت پسند جراثیم بھی موجود ہیں۔ ایک ملاقات میں مجھے ان کے والد حاکم علی زرداری نے اپنی پسندیدہ ترین شخصیت مولانا حسرت موہانی کو قرار دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے حسرت موہانی کو نواب شاہ میں مدعو کیا تھا۔ حسرت موہانی مسلم لیگی تھے، مگر انقلاب زندہ باد یعنی مکمل آزادی کا نعرہ لگانے والے پہلے ہندوستانی تھے۔ جیل ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ صرف حاکم علی زرداری ہی نہیں، کسی زمانے میں سیاست کے اکثر مثالیت پسند جیل کو اپنا سسرال قرار دیا کرتے تھے۔ جیل جانا بھی ایک رومانس تھا۔ ہتھ کڑیاں بہادروں کا زیور کہلاتی تھیں۔ مکمل طور پر عملیات پسند آصف علی زرداری کے دماغ کے کسی کونے میں حاکم علی زرداری جیسا مثالیت پسند موجود ہے۔ یہی وجہ ہے ان کی پسندیدہ شاعری آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی ہے۔ اسی طرح جیل انہوں نے اس بہادری سے کاٹی کہ نظریاتی مخالف مجید نظامی نے انہیں مرد حر کا خطاب دے دیا۔ وہ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ مرد کی یہ شان نہیں کہ وہ تکلیف میں اف تک کہے۔ یہ بھی کئی بار کہا کہ الزامات کی وجہ سے میرے گناہ جھڑتے ہیں۔ سن 1996 سے 2004 تک وہ مسلسل جیل میں رہے اور رہا بھی تب ہوئے جب ان کے حق میں ہمدردی کی لہر بیدار ہو رہی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ سن 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو آصف علی زرداری کو اندر کر دیا گیا اور وہ جیل سے تب باہر آئے جب صدر غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں توڑ دیں اور زرداری صاحب نے نگراں وزیر کے طور پر حلف اٹھایا۔ سہیل وڑائچ نے اس کالم میں لکھا تھا کہ زرداری صاحب کو 3 دہائیوں سے جاننے کے بعد یہ بات بآسانی کہی جا سکتی ہے، آصف زرداری جیل ایک مثالیت پرست کی طرح بہادری سے کاٹیں گے۔ حاکم زرداری نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بکریاں چرانے سے لے کر اونٹوں پر سفر کے ساتھ زمیندارہ سنبھالنا بھی سکھایا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔